لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیسس کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ بہت دکھ ہوا ہے بلال پاشا کا سن کر۔ وہ کہتے ہیں نا، جب ہم جیسے غریبوں کے دن آتے ہیں تو موت بیچ میں ٹپک پڑتی ہے۔ ایسی ہی کچھ کہانی ہے بلال پاشا کی۔ بلال پاشا یہ وہی ایک تنگ گلی میں رہنے والے غریب باپ کے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے CSS کا امتحان پاس کیا تو پہلا انٹرویو انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ دیا، اور ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ ایسے بیٹے ہوں تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سنیے ان کا پہلا انٹرویو ان کے والد صاحب بشیر احمد کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد بلال ہے۔ میں نے ریسنٹلی CSS 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل اوور دا پاکستان 85th پوزیشن حاصل کیا۔ یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہیں، اور CSS سے پہلے میں الحمدللہ گریڈ 17 کی جاب ایز این انسٹرکٹر ایٹ برانی ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایز این سب انسپیکٹر ریکمینڈ ہوا۔ اس سے پہلے میں گریڈ 16 کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری میں ریکمینڈ ہوا، اور اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت اچھی جاب۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر کو جوائن کروں۔ جی ہاں، میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر کو جوائن ضرور کروں۔ کر رہا تھا، لیکن ابو جان کی خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ سیکٹر جوائن کروں۔ جب سے CSS کا رزلٹ آیا تو میں کب سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ CSS کے لیے کسی ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے، یا شاید CSS کے لیے کسی ایسی فیملی سے ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلریڈی بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں، یا CSS کے لیے جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن سے ہو، لائک اپنے بیکن سے، لم سے، ایسا کچھ کیا۔ تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، بس آپ میں پیشن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور مزید ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں بشیر احمد، جنہوں نے ساری زندگی محنت مزدوری کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ سنیے ان کی زبانی۔ یہ میرے پراؤڈ فادر ہیں بشیر احمد، اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، ڈیلی ویج ارنر، مطلب دہاڑی دار مزدور۔ الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، اور میں نے CSS میں 2018 میں 85th پوزیشن حاصل کیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید CSS کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور آپ کو مطلب ایلیٹ کلاس فیملی سے ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ فیملی لوگ کہتے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ میری فیملی میں صرف 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ CSS کے لیے ضروری ہے کہ سکولنگ اچھی ہونی چاہیے، بنیاد اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، وہ تو وہ لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں آلریڈی بیوروکریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ میری فیملی میں 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریچڈ انٹر۔ تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کہ کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں، لائک نو ون واز ایجوکیٹڈ۔ ابو نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی، امی نے بھی پراپر فارمل ایجوکیشن نہیں لی۔ فیملی میں دوستوں مطلب یہ بھی کوئی سین نہیں ہے کہ آپ بیوروکریٹک فیملی سے ہوں یا نہ ہوں، ڈزنٹ میٹر۔ تیسری بات ہے جی ایجوکیشن۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اسکولنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی بیس بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1970s میں گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کی تھی کہ وہ دور دراز ایریا جہاں پہ کوئی فارمل ایجوکیشن کا سیٹ اپ نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، وہاں پہ مسجد اسکول شروع کیے جائیں۔ تو میری جو شروع کی ایجوکیشن ہے وہ مسجد مکتب اسکول سے ہے، جہاں پہ مطلب صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد لوگ وہاں PTC ٹیچر آتے تھے، تو PTC ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے۔ تو وہاں سے میں نے فارمل ایجوکیشن مطلب مکتب اسکول سے حاصل کی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو اس وقت میں نے ABC چھوٹی اور بڑی سیکھی، اور ایمرسن کالج سے FSC کی۔ اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ 6ٹھی کلاس سے فرام 6th گریڈ میں نے یہ چھوٹی ABC اور بڑی ABC سیکھی سارا کچھ۔ اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم سے میٹرک کیا، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے FSC کی، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ایون کے MPhil کیا۔ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کی مطلب ایجوکیشن حاصل بہت ایلیٹ کلاس ہو، آپ کہیں سے بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو۔ اور آخر پر ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا کووڈ میں ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسے ہی CSS کر لیا ہے، اور ان کا آخر میں یہ کہنا تھا کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہرا نہیں سکتی، آپ لوگ کر سکتے ہو، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ سنیے ان کی کہانی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی کمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس نے ایسے کیا۔ تو جو لوگ ریلی جنہوں نے کیا ہے فرام ایلیٹ کلاس انسٹیٹیوشن، دے آر ریلی جینیس پیپل۔ شانزہ فائق ہیں، عاطف امیر ہیں، دے آر ویری گریٹ پیپل۔ اور آخری بات یہ ہے
کہ میں ٹریننگ جیسے میری سی ٹی پی میں اسٹارٹ ہوگی تو میں لاہور میں انشاءاللہ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بناؤں گا. اس سیٹ اپ کے اندر انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے اور مطلب اچھے ٹیچرز کو نہیں افورڈ کر سکتے, تو میں انشاءاللہ یہ جو ٹاپرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک انٹرویو سیشن کنڈکٹ کروا کے آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کریں گے. اور آخری بات کہ وہ میاں محمد بخش کا شعر ہے نا کہ ڈھونڈن والا ریا نہ خالی, ڈھونڈ کی جے سچی, ڈھونڈ کرندیاں جو مڑایا ڈھونڈ دی کچی. آپ لوگوں کے اندر پیشن ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, اور اگر جذبہ ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی. آل دا بیسٹ, تھینک یو.